میں بیسک ڈیموکریسی کا تصور تھا پیش کیا. ڈی ڈی ممبر ہوا کرتے تھے، وہ چناؤ کرتے تھے. تو لہذا اور یہ ایف سی آر میں قبائلیوں کو ووٹ کا حق نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک ملک جو ہے وہ پورے علاقے میں اس کا ووٹ گنا جاتا تھا. اسی طرح انگریز کے زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے جس کی زمین ہوتی تھی 300 کنال، یا جو کوئی اس زمانے میں کوئی ٹیکس بھرتا تھا، یا کوئی پنچایت کا جو ہے کوئی سرپنچ ہوتا تھا، اس طرح کے ووٹوں کے رائٹ ہوتے تھے. اب میرا خیال ہے آسان حل تو یہی ہے کہ پاکستان میں ووٹ کا حق چند گنے چنے لوگوں کو دیا جائے، تاکہ الیکشن بھی فیئر ہو سکے، اور ووٹر کی تعداد جتنی کم ہوگی اسکروٹنی. پاکستان دیکھیں، وہ سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا تھا، اور بڑا خوبصورت اس نے کہا تھا کہ یہ پردہ ہے یہ رہنے دیا جائے. میری بھی یہی رائے ہے، یہ پردہ پڑا رہنا چاہیے. اور یہ جو ابھی ہمارے سامنے نظام ہے نا، میں اب کہتا ہوں کہ اس پہ بھی لوگوں کو جو آرمی ایکٹ 1952 میں جو ترمیمات ہوئی اور پھر آئین میں ترمیم ہوئی، اور جس کے تحت سی ڈی ایف کا کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کریٹ کیا گیا. جب مشرف وردی میں صدر بنے تھے تو سپریم کورٹ نے یہی ایک رکاوٹ جو ہے ان کے سامنے رکھی تھی کہ وردی میں آپ نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ آرمی چیف کا منصب کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. اب تو وہ کانسٹیٹیوشنل ہو گیا ہے، وہ منصب تو اب کانسٹیٹیوشنل ہے، تو کوئی تو یہ ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ مد نظر میں کہ میں ذاتی طور پہ دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے نا، بنا دی گئی ہے. اب تو یہ ماننا ہوگا نا خطرناک کیا ہے. بیسیکلی قانون اور آئین کے طالب علم کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ جو ووٹر کی عمر کی بات کر رہے ہیں نا، میرا دونوں کو مشورہ ہے کہ یہ 21 یا 25 سال کرنے کے بجائے یہ ووٹ کا جو ہے ترمیم آئے گی ضرور. اور اگر پاکستان تحریک انصاف سے یہ فیصلہ کروایا گیا تو میں یہ پیشن گوئی ضرور کروں گا کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ بہت سارے لوگ اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، اور دڑے بندی کا شکار ہوگی ایوانوں کے اندر، اسمبلیوں کے اندر، اور اس فیصلے پہ جو ہے من و عن عمل کروانا بڑا مشکل ہوگا.